حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، جن کو حکیم الامہ اس لیے کہا جاتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بڑھاپے میں توبہ کرنا بہت مشکل ہے، جوانی میں توبہ کرنا آسان ہے، بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، توبہ کے لیے نفس کی مخالفت چاہیے، بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو گئے، مخالفت نہیں ہوتی انسان سے اپنی، بڑھاپے میں جب اعصاب، دیکھو بیمار آدمی جو ہے نا وہ چاہتا ہے میری مرضی کے خلاف سارے کام ہوں، میری مرضی کے مطابق سارے کام ہوں، وہ چاہتا ہے نا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ چڑچڑے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ بھائی ہوتے ہو نا یار۔ دیکھو آپ کو بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی، گھر میں پڑے ہوئے ہو، بچے شور کر رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو پہلے ہی میری طبیعت خراب ہے، اوپر سے تم چڑچڑ کر رہے ہو، کہتے ہیں نا۔ آپ کو بخار ہے، آپ لیٹے ہوئے بخار میں، بیگم نے کوئی الٹی بات کی، آپ کا ایک تو میں بخار میں جل رہا ہوں، اوپر سے مجھے اور تپا رہی ہے، تو کہتے ہیں نا۔ بھائی میں صحیح ہوتا، میری صحت ہوتی، پھر الٹی سیدھی باتیں کر لیتی، تھوڑا انتظار کر لیتی ٹھیک ہونے کا۔ بیمار آدمی چونکہ کمزور ہوتا ہے، لہذا اس میں برداشت کی قوت، بولو بھائی، ختم۔ اب اس سے اپنی مخالفت نہیں ہوتی، تبھی بیمار کا خیال کرنا چاہیے، بھائی جو وہ کہہ رہا ہے کر لو۔ صحت مند آدمی اپنی مخالفت کر لیتا ہے، صحت مند آدمی کے گھر میں بچے چیخ رہے ہیں برداشت کر لے گا، چیخ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، برداشت کر لے گا، جس کی صحت اچھی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے مدرسے میں، یہ مدرسے کے طلبہ بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں، کچھ ہر ایک نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ وہ کہیں گاؤں سے آئے تو وہ ان کا قد تھا چھوٹا، تو ہمارے کلاس میں 2-3 بڑے شرارتی طلبہ تھے، وہ ان کو نا چھوٹو چھوٹو کہہ کے ہم ان کو منع کرتے تھے یار یہ جائز نہیں ہے، لیکن وہ بس ہر جگہ کچھ 2-3 شرارتی ہوتے ہیں، وہ اس کو چھوٹو چھوٹو کہہ کے نا اس کو غصہ دلاتے تھے، اس کو غصہ آتا تھا۔ جب اس کو غصہ آتا تھا تو کہتے تھے تمہارے اعصاب کمزور ہیں اس لیے تمہیں غصہ آ رہا ہے۔ وہ اور تپتا تھا کہ یار ایک تو یعنی جو میرا رائٹ ہے غصہ ہونا، اس پہ بھی مجھے تپا رہے ہیں، تو وہ اور بیچارہ نہ رہنا۔ تو میں اس سے کہتا تھا بھائی تو پہلے ہی چھوٹا ہے، یہ تپ کے نا اور یوں ہو کے اور نہ چھوٹا ہو جائے گا، تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو تم ان کی باتوں پہ غصہ ہونا چھوڑ دو۔ بھائی ٹھیک ہے بولنے تو ان کو، تھوڑے دنوں میں خود ہی خاموش ہو جائیں گے، تو کیوں؟ لیکن ظاہر ہے وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، وہ سن کے اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہو، آپ پہ بڑھاپا آنے لگتا ہے، تو آپ میں برداشت کی قوت ختم ہو جاتی ہے، ختم نہیں بھی ہوتی تو کم ہو جاتی ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے انسان کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں، بصارت بھی کمزور کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا سب چیزیں کمزور، آہستہ آہستہ نظر بھی کم آئے گا، سنائی بھی کم دے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کیونکہ اگر ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں نا دور دور تک، تو ساری صحیح چیزیں تھوڑی نظر آتی ہیں انسان کو، وہ غصہ ہوتا رہے گا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار وہ اس کو مار کے چلا گیا اور وہ سڑک پہ بندہ پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں، اس کی نظر کمزور کر دیتے ہیں، وہ ادھر ادھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ اسی طرح سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں تاکہ سب باتیں سنائیں، سارے مسئلے تو یہی ہوتا ہے نا، ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے۔ اب ہر آدمی صحیح بات تو نہیں کرتا نا، کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی صحیح کر رہا ہے۔ غلط بات پہ جوان آدمی کہتا ہے چلو کر رہا ہے تو کیا کریں میری بلا سے یار، تھوڑا سا غصہ آئے گا۔ بوڑھا آدمی جب سنے گا غلط بات تو اس کو اندر، اللہ اس کو سننے ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں تمہیں، پھر اگر سنائی دے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، دماغ کمزور۔ یہ جو بوڑھوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے؟ اگر ان کے دانت ایسے ہو نا جوانوں والے تو وہی انڈے پراٹھے کھانا شروع کر دیں گے، معدے میں ہضم کرنے کی طاقت ختم ہو گئی، تو اللہ دانت ہی گرا دیتے ہیں کہ بھئی اب دلیا کھاؤ، تاکہ یہ سب کے ساتھ ہوگا۔ میں کسی خدا نخواستہ کسی بزرگ کی توہین نہیں کر رہا، کسی کو میں کوئی توہین مقصد نہیں، یہ تو سب کے ساتھ ہوگا، یہ تو زمینی حقائق ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں کمزور ہوں گی تو اعصاب بھی کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ توبہ جو ہے نا یہ بریک ہے، بریک۔ تو جیسے نئی گاڑی کے ایکسیلیٹر میں بہت طاقت ہوتی ہے، اسپیڈ بہت ہوتی ہے، ایسے ہی بریکیں بھی بہت مضبوط، جدھر لگاؤ گے ادھر ٹھا کر کے رک جائے گی گاڑی۔ اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے، آپ نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوگی۔ میرا پرانی گاڑی کا بھی تجربہ ہے۔ ایک دفعہ میں نے کہیں سے کسی کا جنازہ خرید لیا، کوئی
1975 کی کرولا تھی, انہوں نے بہت ٹوپی کرائی مجھے کہ اتنی زبردست گاڑی. بیچنے والا تو ایسے ہی کرتا ہے نا, وہ ایسے قلابے ملا دیے, ہم نے وہ جنازہ خرید کے لے آیا. بعد میں لوگوں نے کہا تو جنازہ ہے بھائی, کسی کا اٹھا کے لے آیا. اب میں جب اس کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہوں, پہلا ٹرائل میں نے لیا, تو میں بریک لگا رہا ہوں تو لگی نہیں رہی. میں نے کہا یار یہ بریک کیوں نہیں لگ رہی؟ انہوں نے کہا یہ تھوڑا دیر بعد جا کے لگے گی, 4 دفعہ آپ اس کو لگائیں گے تو 5ویں دفعہ میں یہ لگنا. میں اسی وقت اتر گیا, میں نے کہا لے بھائی تو پکڑ گاڑی. سب چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں, بریک کے معاملے میں رسک نہیں لے سکتے. کوئی سامنے آ گیا بندہ, 5-6 آپ نے لپیٹ دیے, 6ٹھے پہ جا کے اس کی بریک لگے گی. میں نے کہا تو فری میں بھی دو گے؟ نہیں لوں گا بھائی میں. تو پرانی گاڑی ہے نا, ایکسیلیٹر نہیں ہے, اسپیڈ نہیں ہے, بہت ٹائم لگائے گی اٹھنے میں. گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہے اتنی, مگر تھوڑی سی بھی رغبت اگر پیدا ہو گئی, اس کو ختم کرنا پھر بس میں نہیں ہوتا. وہ دل چاہتا ہے کر لوں, اگر نہیں کرو گے اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا, ڈسٹرب ہوگا اندر سے, صحت خراب ہوگی اور سر مارے گا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے جا کے. اس لیے جوانی میں ان گناہوں کی لت کو ختم کر دو تو ہو جائے گی. خدا کی قسم بڑھاپے میں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے بڑھاپے میں. اور بڑھاپے میں بھی گناہ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ قیامت کے دن بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوڑھا بھی زنا کر سکتا ہے. اب بوڑھے میں زنا کیسے کرے گا؟ اس میں تو جسمانی طاقت ختم ہو گئی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جسمانی طاقت تو ختم ہو گئی مگر شہوت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. وہ نہیں کبھی بھی ختم ہوتی, وہ موت تک رہتی ہے انسان کے ساتھ, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے جوانی میں اگر توبہ کر لی, ابھی جیسے گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہے, بریکیں بھی الحمدللہ مضبوط ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو بدنظری کی عادت پڑ گئی. پھر انہوں نے علماء کے بیانات سنے تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ اب میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ کسی عورت کو تو دیکھ کے دکھا دے. اپنے آپ کو چیلنج, مقابلہ ہے. یہ چیلنج انسان جوانی میں کرتا ہے کہ بھئی اب تو نظر اٹھا کے دکھا, دیکھتا ہوں تیرے میں کتنا دم ہے. اور کہہ رہے پھر میں نہیں اٹھائی. میں بہت دل چاہتا تھا جب کوئی کنوارے تھے, ابھی شادی ہو گئی الحمدللہ, تو کہہ رہے بہت دل چاہتا ہے جب کوئی عورت گزرتی ہے نظر اٹھا کے دیکھوں, مگر میں اپنے آپ کو وہی ہے نا بریک لگا لی نا, بریک پاؤں آ گیا, بریک رک گئے. اور جوانی میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ سے جب توبہ کرو گے تو اپنے آپ کو گناہ پر سزا دینا بھی آسان ہے. دیکھو اگر گناہ کیا آپ نے تو توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو. اگر میں نے نظر اٹھا کے کسی عورت کی طرف دیکھا, 500 روپے صدقہ کروں گا. یہ چپٹ اپنے آپ کو لگائی کہ نہیں لگائی؟ یہ جوانی میں لگ جائے گی, بڑھاپے میں مشکل ہوگی. کیونکہ 500 روپے ہر آدمی کا اپنا حساب ہے. جو مالی, بعض لوگوں کے لیے 500 کی ویلیو ہے, بعض کے لیے 5000 بھی کچھ نہیں ہوتے. اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو آپ 5000 صدقہ کر دیں, صحیح ہے نا. اگر آپ کی تنخواہ 20,000 ہے تو آپ 500 روپے جرمانہ رکھ لیں. تو یہ جرمانہ جب ادا کرو گے تو نفس کی مخالفت ہوگی, دل کو تکلیف ہوگی. یہ تکلیف جوانی میں برداشت کرنا آسان. بڑھاپے میں اگر پیسے دیے تو ہارٹ اٹیک سے مرنے کا خطرہ ہوگا. 500 روپے چلے گئے میرے, 100 روپے چلے گئے میرے.